ہر پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے الفاظ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور اس جسم کے ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی رہتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کل بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء کے بعد بے حد درود و سلام ہو رب کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ بے حد درود و سلام کے بعد اپنی محبتوں، عقیدتوں کا اخراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی جو رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں، یہ رمضان رضا ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر بے حیائی سے پاک ہے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک چینل نغمہ نور اسٹوڈیو کے پیج پر آپ کو ملے گی، آپ وہاں سے شیئر بھی فرما سکتے ہیں، اور اس نیت سے شیئر کریں گے کہ دین کا پیغام تمام احباب تک پہنچے، تو اس میں آپ کو بھی اس کا بڑا اجر ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج کی جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے، اس کو خاص کیا گیا ہے لیلۃ القدر نزول قرآن کے حوالے سے۔ تو آج ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں، علماء عظام، ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ان کا مختصر سا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میری ایک جانب جناب حضرت علامہ مولانا سید حیدر عباس گردیدی صاحب، حضور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا، محبت فرمائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور الحمدللہ آپ پیرزادے بھی ہیں، سید شاہ صاحب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت انداز سے آپ کا انداز تکلم ہے، اللہ آپ کو مزید اس میں کامیابیاں عطا فرمائے، دین کی خدمات میں جو آپ مصروف عمل رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور میری دوسری جانب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ابو بکر صاحب، حضور آپ کو میں خیر مقدم کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، الحمدللہ خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں اور سفیر عشق رسول ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا دے۔ تو ناظرین کرام، میں شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ لیلۃ القدر کا آج ہم حوالے سے بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ ناظرین کو کچھ پیغام دے دیں، تاکہ ناظرین کے ذہن میں ہو کہ یار یہ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے، اہمیت یہ ہے، اس حوالے سے پھر وہ اس کا خاص اہتمام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی تمام جو ٹیم ہے اس کو صدہا تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ سلامت جو آج ہمارا جو خصوصاً مسلک حق اہل سنت والجماعت میں اس بات کا فقدان ہے کہ ہم جو اپنی روایات کہن ہیں، اشیاء کہن ہیں، ان کو جدیدیت کے سانچے میں نہیں ڈھال پا رہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، چاہے وہ کتب کے ذریعے ہو، چاہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہو، دیگر اشیاء کے ذریعے ہو، جو بھی اس وقت کے ٹائپس آف کمیونیکیشنز تھے، مین آف کمیونیکیشنز تھے، ان کے ذریعے انہوں نے بڑی زیادہ دین کی جو خدمت کی ہے اور اپنے مسلک کو جو وضع کیا ہے، تو وہ اپنے زمانے کے ساتھ رائج جو اصول تھے ان میں وہ مسلک کے اقدار کو وضع کرتے چلے گئے۔ لیکن آج پچھلے 50-60 سالوں میں ہم نے دور جدید میں جو ہمیں مزید مواقع نصیب ہو رہے ہیں، جس میں انٹرنیٹ بھی ہے، جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں، اس طرح کی ٹرانسمیشنز بھی ہیں، تو ہم اس کے اندر بڑا پیچھے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن کو ایک اندھے کنویں کا راہگیر بنا لیا ہے کہ ہم صرف اسی کے اندر چار طرف گھومے جا رہے ہیں۔ ہماری اسلاف کی جو تابندہ روایتیں ہیں، ہم نے انہیں ایک نئے عزم کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اس لیے ہم نے جو اپنی روایات کہن ہیں، ہماری جو اصل روایات ہیں اور جو سچی اور سچی روایات ہیں، اس کو جو ایک نئے سانچے میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہاں، اگر 100 سال پہلے یہی مسلک حق تھا تو آج بھی یہی مسلک حق ہے۔ اس میں کوئی تغیر، اس کی حیت میں تبدیلی، کوئی اس کے دیگر جو لوازمات ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی اور خرابی پیدا نہیں ہوئی، تبدیلی اور خرابی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ آج بھی جلوہ افغن ہے
اور ہمیں اس کے پیش کرنے کے لیے جو لوازمات چاہیے تھے آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے، آج کی ہم نے جو ٹائپس آف کمیونیکیشنز ہیں، مین آف کمیونیکیشن ہے، ان کے ذریعے جو چاہیے تھا اس کا بڑا فقدان تھا۔ اور یہ دیکھ کر اور یہاں بذات خود آ کر دل کو بڑی تسکین ملتی ہے اور بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو قرہ عظام ہیں، وہ صرف مسجد محراب و ممبر کی زینت نہیں بنے رہے، بلکہ انہوں نے عملی طور پر میڈیا جو ہاؤسز ہیں اور میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر قدم رکھ کر بھی نئی تواریخ رقم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسے عزم کی بنیاد ہے کہ جس کے جو سنگ میل ہیں وہ صرف یہاں نہیں رکیں گے۔ اگر اس عزم کو جاری رکھا جائے تو یہ صبح قیامت تک اہل سنت کی ترجمانی کا حق اسی طرح ادا کرتے رہیں گے۔ اور آپ کی ٹیم صدہا تحسین کی لائق ہے اور اس کی حقدار بھی ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں باوجود اس کے کہ ہم لوگ جو ہمارے قرہ ہیں، جو ہمارے حفاظ ہیں، جو مسجد میں بیٹھتے ہیں، جو مدرسوں کی زینت ہیں، وہ اس فیلڈ میں اتنا آگے نہیں ہے، نہ اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اور آپ نے باوجود اس کے کہ اسی فیلڈ میں اسی جو ایک کہن انداز کے ساتھ اس چیز کو شروع کیا تھا، بڑے کسی احسن طریقے سے اور میانہ روی سے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی اور آپ کے تمام رفقائے کار کو بھی، آپ کے معاونین کو بھی ثابت قدمی سے اور میانہ روی سے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت اور اس کی اہمیت تھی، اب لیلۃ القدر جو ہے، جیسا ہمارے تمام ناظرین یہ بخوب یہ احسن جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ایسی عظیم رات ہے اور ایسا عظیم موقع ہے کہ اگر ہم اس کے اندر کسی بھی نیک عمل کو جاری کریں، کسی بھی نیک عمل کے مرتکب ہوں، اپنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اپنے عبادات نوافل ادا کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اس کا اللہ تبارک و تعالی کروڑ ہا گنا بھرا کر ثواب دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ راتیں اور بھی ہوتی ہیں، راتیں یہ بھی ہے، ہر رات چاند بھی نکلتا ہے، ہر رات تارے بھی ہوتے ہیں، ہر رات اندھیرا بھی ہوتا ہے، ہر رات دیگر لوازمات دنیا بھی تسکین پا رہے ہوتے ہیں اور تکمیل کے مراحل پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی رات میں یہ کیا ہو گیا، کیا ایسے چیز عمل میں آئی کہ ایک ہی رات پہلے سے لیل تھی، رات تھی، اور اگلے دن کی رات لیلۃ القدر بن گئی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے، اور رحمت خدا بندی کا جو بحر بے کراں ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ جو نہ انسان کے احاطہ تکلم میں آ سکتا ہے، نہ زبان کے احاطہ تکلم میں، نہ ذہن کے احاطہ تخیل میں، نہ جسم کے احاطہ اشارات میں، کسی بھی احاطے میں جب اللہ کی رحمت خدا بندی کا بحر بے پایہ نہیں آ سکتا، تو اسی بحر بے پایہ کا جب ایک قطرہ عالم مادیت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اس قطرے کی جو برکات ہوتی ہے اس کا ایک عشر عشیر یہ لیلۃ القدر بھی ہے، اس کا عشر عشیر لیلۃ القدر بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اور آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، جو بندے کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جیسے آپ کے جو نمائندے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کس قدر عمل پیرا ہیں اور کس قدر بلند ہمتی سے اپنے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کے نمائندے اس بات کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو رحیم بتانے کے لیے، کریم بتانے کے لیے جو نمائندہ بھیجا ہے وہ نمائندہ ہی حضور کی ذات بنا کر بھیجی ہے، وہ نمائندہ ہی حضور کی ذات بنا کر بھیجی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی زبان اطہر کے ذریعے یہ اعلان جاری فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور زبان حضور کی ہے، اور الا وحی یوحا کے اصول کے مطابق کہ اللہ کے نے حضور کی زبان سے جو جاری فرمایا ہے وہ منشا بھی اللہ کی ہے، کلام بھی اللہ کا ہے اور اصول بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور حضور کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ قرآن پاک کی مہر تصدیق اس کے اوپر ثبت ہے۔ فرمان یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حضور کی زبان کے ذریعے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، تم گناہگار بھی ہو، بدکار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، سیاکار بھی ہو، نہ تمہاری نمازیں مکمل ہے، نہ کامل ہے، نہ روزے کامل ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، تمہارا کچھ بھی کامل نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ادھورے ہو، تم نامکمل ہو، تم ناقص ہو، تم گئے گزرے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو بھی ہو میرے محبوب کی امت میں سے ہو، جو بھی ہو میرے محبوب کی امت میں سے ہو، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کرے گا ہی کیا تمہیں عذاب دے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ میں موقع دیتا ہوں، میں تمہیں موقع دوں گا کہ تم اپنے آپ کو بخشوا سکو۔ پھر کہا کہ دیگر امتوں کے لوگ 1000 سال عبادت کرتے تھے، تمہاری عمر اتنی نہیں بڑھائی، تمہیں موقع عطا فرمائے۔ دیگر امتوں کے لوگ جو ہیں وہ کئی سال بے ریا عبادت کرتے تھے، تمہاری عمر اتنی نہیں تھی، تمہارے موقع اس طرح کے بنائے۔ اب مواقع کیسے عطا فرمائے؟ کبھی لیلۃ النصف الشعبان یعنی لیلۃ البرات عطا فرمائی، کبھی لیلۃ القدر عطا فرمائی، کبھی لیلۃ المعراج عطا فرمائی، اور سب راتوں کی جو ماں ہے اور سب راتوں کا جو سردار ہے، سب سے بڑی بات کہ ہمیں لیلۃ المیلاد عطا فرمائی۔ اب لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا ہے، حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں جو آڈ نمبرز ہیں اور ان نمبرز والی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں، اس کو پا لیں، تو ہماری لیلۃ القدر کو پا لیں تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ لیلۃ القدر میں اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کیا گیا، یہ ام المومنین کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم ہے، 1 روپیہ صدقہ کیا گیا تو گویا وہ اس طرح ہے کہ بندہ نے ہر دن اسی طرح 1 روپیہ صدقہ کیا جس طرح اسے 83 سال اور 4 ماہ 1 روپیہ صدقہ کرتا رہا۔ ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں دیا تو اسی طرح ہے کہ 83 سال اور 4 ماہ لگاتار رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فضائل اس رات کو عطا فرمائے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 تحفے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک تحفہ وہ ہے جو امت کے عقائد کا کلا ہے، اور ایک تحفہ وہ ہے جو امت کی جانوں کا کلا ہے۔ اب جو امت کے عقائد کا کلا ہے، امت کے عقائد کا حصار ہے، وہ عقائد کا حصار، عقائد کا کلا، وہ امت کی رہنما سرچشمہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور 27 رمضان کی یعنی لیلۃ القدر کیونکہ عمومی طور پر علماء نے اس کو فرمایا ہے، تو اس کا دوسرا تحفہ یہ ہے جو امت کی جانوں کا، اس کی ناموس کا، اور امت کی جو دیگر امت کے جو لوازمات دنیا ہیں ان کا محافظ، ان کا پاسبان، اور ان کا جو کلا اور حصار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سال میری عبادت کرو گے تو عطا کروں گا۔ کہا کہ عطا میں کس طرح کرتا ہوں، کس طرح کا عطا کروں گا، تو عطا کر کے بتایا کہ تمہیں کتاب اس طرح کی دی ہے کہ تمام کتابوں پر سبقت لے جائے، اور تمہیں وطن اس طرح کا دیا ہے کہ اس مادیت کے دور میں بھی، اس معاشرت کی زب و حالی اور معیشت کی اس تنگ دستی کے دور میں بھی تمہارے ملک کو میں ایک جمیل اور حسین و جمیل مقبہ حسین و جمیل ایک مرقع نور سے بنا کے رکھوں گا کہ اس مادیت کے دور میں بھی ایسے معاشی اور معاشرتی حالات کے جو تگ و دو ہے اور ان کی جو حالت زاری ہے، اس دور میں بھی میں تمہیں اپنے وطن کی محبت سے خالی نہیں رکھوں گا، اور ایسے دور میں بھی مسلمانان ہند کا اس ایک عظیم حصار بنا کے رکھوں گا کہ اگر یہ وہ حصار ہے کہ اس حصار میں تا صبح قیامت باذن اللہ کوئی درار پڑ نہیں سکتی، کہ آج اس مادیت کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ قرآن، اللہ کے قرآن میں کوئی ضعف یا ناتوانی آئی ہے، نہ اللہ کے اس حصار میں، اس پاکستان میں کوئی ضعف و ناتوانی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بڑی برکات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکات بخوبی احسن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ بہت ہی خوبصورت انداز سے جو فضیلت و اہمیت ہے لیلۃ القدر کی آپ قبلہ شاہ صاحب کی انداز میں آپ سماعت فرما رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چانس ہیں، موقع ہیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ انسان کو، بندے کو کہہ رہا ہے کہ یار آ جا میری طرف، یہ تو موقع ہے، آنا تو نے ہے ہی، کل جو منہ چھپاتا ہوا کفن میں میرے پاس آئے گا، آج اپنی مرضی سے آ جا۔ تو اللہ کی رحمتیں ہمیں بڑھ کے آوازیں دے رہی ہیں اور اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میں جناب ابو بکر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور، آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ اس میں قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے بھی کس شان سے نازل ہوا، اور بھی کتابیں نازل ہوئیں لیکن قرآن پاک ایک امتیازی شان رکھتا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
تمام تعریفیں، حمد، ذکر اور شکر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہمارا کریم رب ہے، ہم پر رحمتوں کی انتہا کرتا ہے۔ اس کی رحمت کا یہ تقاضا نہیں کہ مجھے کچھ دیں تو میں ان پر رحمت کروں، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ مجھے میرا انکاری ہے، مجھے مانتا بھی نہیں، پھر بھی میں اس پر رحمت کروں۔ وہ کریم رب، وہ عظیم رب جو رحمت کرتا ہے تو اتنی سی چونٹی کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ وہ کریم رب جو ان کافروں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، ان کافروں کو بھی مال و دولت عطا کرتا ہے، ان کو بھی زندگی عطا کرتا ہے جو اس کے انکاری ہیں۔ اس کریم رب کی رحمتوں کی جو سب سے بڑی مثال، اس کا مظہر اور کوئی نہیں، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ درود و سلام آپ کی ذات پر جن کے چہرے کے نور کے صدقے شمس و قمر ہے تاباں، جن کی نسبت سے ہم جیسے گناہگار بھی ہیں نازاں، جن کے عدو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا و نالاں، جن کے عدو دنیا اور آخرت میں بھی رسوا و نالاں، جو رکھتے ہیں شوق بوسائے پا ان کا زمین و آسماں، رکھتے ہیں شوق بوسائے پا ان کا زمین و آسماں، جو نظر اٹھا دیں تو محرک جائیں تھم، جو نظر اٹھائیں تو محرک جائیں تھم، مغموم بھول جائیں سارے غم، سانسیں وہیں جائے جم، آنکھوں سے نکلے آنسو ہو جائے وہ نم، اللہ اکبر، آنکھوں سے نکلے آنسو ہو جائے وہ نم، اور جب وہ کلام کریں، جب وہ کلام کریں تو پھر کیا ہے کہ بخت جگمگائیں، اللہ چہرے ٹمٹمائیں، بخت جگمگائیں، چہرے ٹمٹمائیں، قدم لڑکھڑائیں، اور دل کیا کریں، دل تل ملائیں۔ ان پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چلتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں، جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلفیں واللیل، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، وہ پیارے آقا۔ اب ان پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ ہے قرآن۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں قرآن ہے کیا۔ علماء جو بیان کرتے ہیں نا قرآن کی تعریف، وہ یہ ہے، ہوا کلام اللہ تعالی المعجز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو معجزہ ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے نا، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے جتنے بھی کلام ہیں جب تک ان کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ نہیں نا، جو ہمارے آقا پر نازل نہیں ہوئے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن ہے ہی وہ جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، المکتوب فی المصاحف، جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بواسطۃ الجبریل، المنزل علی محمد بواسطۃ الجبریل، حضرت جبریل کے ذریعے جو نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ المنقول الینا بالتواتر، جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا، المنقول الینا بالتواتر، ہم تک جو تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے نے کہا، سب نے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اپنی آگی نسلوں کو بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی شان دیکھنی ہے نا، اس کے نزول کی، تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ نسبت جو ہوتی ہے نا، تعلق، ریلیشن، وہ ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو۔ ریلیشن کی بات کریں نا، ابھی میں نے بیان کیا کہ قرآن اس لیے ہے کیونکہ اس کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ ہے۔ پھر اور آپ کو بتا دوں، آیت میں نے تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس کی نسبت، جس کا ریلیشن قرآن کے ساتھ ہے۔ جس میں قرآن نازل نہیں ہوا وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، جس میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، یہ اس کا ریلیشن ہے۔ اور پھر کیا شان ہے لیلۃ القدر کی، جس کی صرف نسبت ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، وہ میں آگے بیان کروں گا کہاں پر نازل ہوا، اس کی کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں
من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ عقیدت کے ساتھ جس نے قیام کیا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ قرآن کے ساتھ نسبت ہے، لیلۃ القدر بن گئی، لیلۃ القدر بن گئی نا۔ اب قرآن کا یہ آپ دیکھ لیں کہ جو صحابہ تھے وہ کس طرح قرآن میں جاتے تھے، کس طرح ڈوبتے تھے، کس طرح اس کو سمجھتے تھے۔ لیلۃ القدر کا ذکر آیا تو اسی کے حوالے سے تھوڑا بیان کر دوں۔ میرے بڑے پیارے عزیز، میرے سر کے تاج، میرے برادر نے بیان کیا کہ علماء کے نزدیک 27ویں شب ہے لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ کیسے ہے وہ، کہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے نا جو سورت ہے، سورت کے اندر آخر میں آتا ہے سلام ہیا، یہ جو ورڈ ہیا یہ مضاف الیہ ہے لیلۃ القدر کی طرف، یہ 27واں لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں رات ہوگی رمضان کی، اس کو کہتے ہیں قرآن میں ڈوبنا۔ پھر فرماتے ہیں لیلۃ القدر، اس کے اندر ہے 9 حرف، لام یہ لام تے الف لام قاف دار را، کہتے ہیں لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا سورت کے اندر، 9 3 بار پھر 27، اللہ اس کو کہتے ہیں قرآن میں ڈوبنا۔ بے شک۔ تو اب میں بیان کر رہا تھا جو نسبت ہوتی ہے نا، نسبت کرتی ہے کمال، نسبت کا یہ کمال ہے۔ تو اب دیکھ لیں آپ کہ کیا کمال ہے نسبت کا۔ ابھی یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ کثیر تعداد میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوح قلم سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، ابھی رسول اللہ پر نازل نہیں ہوا، ایک دفعہ تو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں، اپنے محبوب پر نازل بھی نہیں کیا، پھر بھی اس رات کو اتنی عظمتیں عطا کر دی۔ تو جب محبوب پر کیا ہو تو کیا شان ہے۔ تو میں شان بیان کرتا ہوں نا، قرآن کی شان قرآن کی کیا ہے کہ وہی شان مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو معجزہ ہے، جس نے عاجز کر دیا، کلامی معجزہ، لفظی معجزہ، معنوی معجزہ، اس کے معنی بھی معجزہ ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ لفظی معجزہ ہیں، کوئی دل سے پڑھے تو صحیح سامنے والا ادھر ہی پگھل جائے، اللہ اکبر، بے شک۔ لفظی معجزہ ہیں۔ اور پھر کیسا معجزہ، کیونکہ عرب تھے کلام کے بادشاہ، تو ان کے لیے رب نے پھر ایسا معجزہ بنایا کہ قرآن آیا۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے تمہیں کلام آتے ہیں، بڑا تم بولتے ہو، چلو اس کی طرح لے آؤ اپنی کوئی کتاب، نہیں لا سکے، پھر کہا چلو یار 10 صورتیں لے آؤ، نہیں، پھر فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک ہی صورت لے آؤ، اکبر، ایک صورت وہ بھی نہیں لا سکے۔ یہ ہے قرآن کی شان۔ اور پھر یہ شان قرآن کی کیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی، اپنے محبوب کی شان بتانی تھی کہ یہ دیکھ لو، یہ ہے میرے محبوب کی شان۔ قرآن کی شان یہ ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں کسی کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی، ایک دفعہ نازل ہوئی ہیں، اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ کیوں لیا؟ تاکہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات بن جائے۔ کبھی کوئی ایسا نہ ہے کہ اس کے احکام منسوخ ہو گئے یا یہ اب دور چینج ہو گیا تو اس کے احکام بھی نہیں رہیں گے، نہیں، قیامت تک قرآن ہی ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کا۔ اور پھر اس کی شان یہ ہے، میں بیان کرتا چلوں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسا زمانہ آ رہا ہے، پرفتن دور ہے۔ قرآن سے بڑا ختم نبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن سے بڑی، قرآن سے بڑی ختم نبوت پر کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن قیامت تک ضابطۂ حیات ہے، اس کی حفاظت رب نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ جب اس میں کوئی چینجنگ نہیں، جب چینج نہیں ہونا، احکام سارے سیم رہنے ہیں، تو پھر نئے کسی نبی کی، نئے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن یا دلیل ختم نبوت کی سب سے بڑی، یہ قرآن کی شان ہے کہ جب آتی ہے تو جو سنتے ہیں بڑے بڑے کافر اسی وقت روتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ ناظرین کرام، جناب علامہ ابو بکر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے جو قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے آپ گفتگو اور جو قرآن پاک کی گہرائیوں سے موتی ہمیں آپ عنایت فرما رہے تھے، حضور اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو وہ ان کی شان، حضور علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، رکھتی ہیں اتنا وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں، حضور کی ایڑیاں اتنا وقار رکھتی ہیں کہ ان کی شان کا ہم تو کیا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی شان بڑے ہی کمال انداز سے بیان کی ہے، اور
قرآن پاک اپنے میں جس ہستی پر نازل ہوا وہ خود اس کی شان بیان کر رہا ہے. تو میں شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حضور لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت کوئی عام عبادت نہیں ہے. اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں, اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیں, اور اس میں جو عبادت کی جا سکتی ہے اس حوالے سے آپ کو ناظرین کو بتا دیں. جس طرح میرے برادر عزیز نے بیان فرمایا اور بڑا دل کو چھو لینے والی باتیں کی ہیں, اللہ کریم ان کے علم میں, ان کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادات جو ریاضات ہیں, رب کی بارگاہ میں جو مناجات ہیں, وہ ان کا اجر و ثواب کیا ہے اور ان کے طریقہ کار کیا ہے اور خاص عبادات ان راتوں کی کیا ہیں. تو اجر و ثواب کے حوالے سے صرف میں ایک ہی بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ نماز کا اجر و ثواب کیلکولیشن میں نہیں ہے. آپ نے کہا روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا اجر و ثواب کیلکولیشن میں نہیں ہے. اور جب یہ چیزیں لیلۃ القدر میں آ جائیں تو میں اس کے اجر و ثواب پر صرف ایک لفظ کہوں گا, وراء الورا. واہ, ان کے اجر و ثواب پر صرف ایک لفظ کہوں گا کہ وراء الورا. دوسرا, چونکہ میرے بھائی جان نے بات کی ہے قرآن پاک کے حوالے سے, اور لیلۃ القدر کا ایک جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ بڑے تواتر سے اور بڑی گرم جوشی سے کی جاتی ہے. تو میں آپ کو ایک ایسی بات قرآن پاک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے میں نے بڑی ریسنٹلی سنا ہے اور میرے دل کو بڑی شادمانی حاصل ہوئی ہے کہ قرآن پاک جو ہے, قرآن پاک کی جو سورت ہے سورۃ الطارق 30ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسماء والطارق, کہ قسم ہے مجھے آسمان کی اور طارق کی. اور اگلی آیت میں فرمایا وما ادراک ما الطارق, کہ تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے. کہا النجم الثاقب, کہ یہ ایک ستارہ بھی ہے اور مانند شہاب ثاقب بھی ہے. اب آپ دوسری آیت پر آپ غور فرمائے, کہا کہ وما ادراک ما الطارق, کہ تم کیا وما ادراک ما الطارق, تم کیا جانو طارق کیا ہے. اب آپ بھی ماشاءاللہ ایک دین کے طالب علم ہیں, ہم بھی طالب علم ہیں, ساری زندگی ہر کوئی طالب علم ہی رہتا ہے. تو عربی لغت میں جو طارق ہے اس کو کہتے ہیں دروازہ کھٹکانے والے کو. دروازہ کھٹکانے والے کو مطلب کہ آپ جو نوک کرتے ہیں دروازے پر, اس سے جو ایسے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے اسے کہتے ہیں, جو کھٹکا رہا ہو ٹھک ٹھک کی آواز کی وجہ سے اسے طارق کہتے ہیں. کہا کہ تم کیا جانو طارق کیا ہے. اور آج سے 4 دن پہلے امریکہ کے جو سلیکون ویلی ہے کیلیفورنیا میں, وہاں پر ہے ناسا کا ہیڈ کوارٹرز. اب آپ بھی جانتے ہیں ناسا ہے جو اسپیس اور کیا کہتے ہیں اسے, جو اسپیس ہے اور اس کے متعلق جو دیگر جو سبجیکٹس ہیں ان کو کور کرتی ہے, فزیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی انہیں کور کرتی ہے. اب انہوں نے اپنا ایک 2022 کے انہوں نے لاسٹ میں اپنا ایک ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ, اسے انہوں نے بھیجا ہے وہاں پر اسپیس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کے لیے. اب اس کے کئی 100 انٹیناز میں سے ایک انٹینا ہے, اسے کہتے ہیں پلسر. اب اس پلسر انٹینے کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ تمام جو انٹیناز کی فریکوینسی ہے اس کو اکٹھا کر اپنے ٹارگٹ پر, مطلب کہ انہیں ٹارگٹ پر چسپاں کرتا ہے اور وہاں سے جو انفارمیشن ہوتے ہیں اسے ڈی کوڈ کر کے ناسا کے ہیڈ کوارٹرز میں لے جاتا ہے. اب ناسا کے ہیڈ کوارٹرز نے ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے گلیکسی, اس سے کئی لاکھ نوری سال دور ایک ستارہ, گھومتا ہوا ستارہ جو اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے, اس کی آواز کیپچر کی ہے. اس کی آواز کیپچر کی ہے اور اس کی آواز جب کیپچر ہو کے ناسا کے ہیڈ کوارٹرز میں سگنلز کے طور پر آئی. اب آپ بھی جانتے ہیں جو یہ ان کے سگنلز ہیں اسپیس ریڈیو جو ویوز ہوتی ہیں وہ 0 اور 1 کی فارم میں آتی ہیں اور ڈی کوڈ کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. انہیں ڈی کوڈ کرتے گئے کئی مہینے بعد 4 دن پہلے وہ ڈی کوڈ ہوا اور اس ستارے کی آواز تھی دروازہ کھٹکانے کی. اس ستارے کی آواز دروازہ کھٹکانے کی آواز تھی. اور ناسا میں موجود مصر کے ایک مسلمان سائنسدان نے سیدھا قرآن پاک پکڑ کے انگریزی ترجمے والا سائنسدانوں کو وہ آواز سن رہے تھے کہ ٹھک ٹھک کی آواز ستارے کی آواز ٹھک ٹھک جیسی ہے, دروازہ کھٹکانے جیسی ہے. قرآن پاک انگریزی ترجمے والا قرآن پاک کھول کے سورۃ الطارق کہا کہ ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا والسماء والطارق, کہ مجھے قسم ہے آسمان کی اور طارق کی. اور کہا وما ادراک ما الطارق, کہ انسانوں تم کیا جانو طارق کیا ہے. 1450 سال پہلے کہا تھا تمہیں نہیں پتا طارق کیا ہے. 4 دن پہلے پتا لگا کہ کھڑکانے والا, طارق کھڑکانے والے کو کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ ستارہ ہے طارق,
یہ ایک شہاب ثاقب کی مانند ہے۔ تو 4 دن پہلے انسانیت کو وہ بات پتہ لگی کہ ستارے کی آواز کھڑکانے جیسی ہے، موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو 1400 سال پہلے امت کو محبوب کے ذریعے بتایا، اور امت کی تخلیق سے، کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے، اس وقت کے جب وقت کا بھی گمان نہیں تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو تاریخ کے بارے میں مطلع فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، یہ شان ہے قرآن کی۔ اللہ نے کہا کہ تم کیا جانو تاریخ کیا ہے؟ انسانیت کو 4 دن پہلے پتہ لگا ہے تاریخ نامی ستارہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے تاریخ نامی ستارہ۔ اور دوسری بات میں یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز ارشاد فرمایا، کیونکہ قرآن کے میں اپنے موضوع پر ابھی دوبارہ ڈائیورٹ ہوتا ہوں، بات بڑے مزے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ اور تو وہاں پر اب جو 1400 سال پہلے کی جو ہیومن جنریشن تھی، تو 1400 سال پہلے کی ہیومن جنریشن تھی، اب اسے نہیں تھا پتا کہ ستارے ڈوبنے کی جگہ کیا ہے۔ ہر وقت تو ہم انہیں چاند پہ دیکھتے ہیں، ستارے ڈوبنے کی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے، نبی نے فرمایا ہے، آمنا فصدقنا، مان لیا، نسلیں گزرتی گئیں 1936 آ گیا، 1936 آ گیا۔ اب جرمنی کے سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے ذریعے یہ بات پتہ لگائی کہ کائنات میں ایک ایسی جگہ بھی ہیں جو ہر یونیورس میں، کیونکہ ملٹی ورس تھیوری بھی ہے، ہر یونیورس میں اگر یونیورس ایک ہے تو ہر گلیکسی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا وجود ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ کائنات میں سب سے تیز رفتار ہے روشنی کی، اور کائنات میں سب سے بھاری جو چیز ہے وہ ہیں ڈارف پلانٹ جو ہیں، جو کسی محور کے گرد نہیں گھومتے۔ کہا کہ وہ ایسی خطرناک جگہ ہیں کہ وہاں روشنی بھی ڈوب جاتی ہے، ڈارف پلانٹ بھی ڈوب جاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں وہاں ڈوب جاتی ہیں اور وہاں جا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ وہ چیزیں کیسی ہیں؟ ان سائنٹسٹ سے پوچھا گیا تو کہا کہ وہ چیز روزن سیاہ ہے، بلیک ہولز ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں سپر نووا ڈوبتے ہیں۔ اب جب 2 ستارے سورج کے سائز کے، سورج کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں، وہ جب 2 ستارے سائز کے ٹکراتے ہیں یا اپنی عمر پوری کر کے پھٹتے ہیں تو اس دھماکے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہیں سپر نووا کہتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے گلیکسیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس سپر نووا کو بھی بلیک ہولز اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قسم ہے مجھے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ تو انسانیت کو 1936 میں پتہ لگا کہ ستارے ڈوبتے ہیں تو روزن سیاہ بلیک ہولز میں ڈوبتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، حضور کی زبان کا معجزہ ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ خاص عبادات جو لیلۃ القدر کی کیا ہیں، تو میں تو کہتا ہوں لیلۃ القدر میں مسکرا کر کسی فقیر کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر میں کسی ظاہری جو فقیر ہے، جو مانگ رہا ہو، پیسوں کی طلب رکھتا ہو، اس کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی ایک لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اور اس فقیر کا جو معرفت کی دولت بانٹ رہا ہو، اس کا آپ کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اب لیلۃ القدر جو ہے وہاں پر آپ 1 روپیہ صدقہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کو 84 سال تقریباً 1 روپیہ صدقہ کرنے کا، روز ہر وقت 1 روپیہ، ہر سیکنڈ 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب یہ اعلان فرمایا نا کہ جو شخص اپنے باپ کو یا ماں باپ کو صبح اٹھ کر پہلی نظر محبت کی دیکھے گا تو جتنی بار دیکھے گا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب لوگ پیسے لگاتے ہیں، حج کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، جاتے ہیں تو حج کرتے ہیں تو پھر پتہ بھی نہیں لگتا مقبول ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ کیا جتنی بار دیکھے اتنی بار ثواب ہے؟ کہا کہ اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، جتنی بار دیکھو گے اتنی بار مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب لیلۃ القدر عطا فرمائی تو لیلۃ القدر میں اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو زندہ ہے تو دیکھ لینا اسی طرح ہے جب 84 سال ہر لمحہ مقبول حج کیا ہو، 84 سال ہر لمحہ مقبول حج کیا ہو۔ اور اگر ماں باپ فوت شدگان میں سے ہے تو ان کو اصال ثواب کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو 84 سال بندے نے ثواب پہنچایا ہو۔
اور جب بروز قیامت لیلۃ القدر کے خاص جیب میں سے جب ثواب نکال کر دکھایا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں اتنا ثواب پہنچایا جتنا 84 سال ہر لمحے ثواب پہنچانے کا ہو، تو ماں باپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بے شک، جو فوت شدگان ہے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور ماں باپ اگر خوش ہو گئے، وہ گناہگار بھی ہوں، ثواب کی وجہ سے بخش جائیں، خوش ہو جائیں، تو بیٹا چاہے وقت کا کمینہ ترین آدمی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی مسکراہٹ کے صدقے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ لیلۃ القدر کا فیضان ہے۔ اور لیلۃ القدر میں جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بھی مشعل راہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شعبان، لیلۃ النصف شعبان، شب بارات میں اور لیلۃ القدر میں قبرستانوں کا بڑے چکر لگایا کرتے تھے، وہاں پر جایا کرتے تھے اور مردوں کو اصالِ ثواب کیا کرتے تھے۔ تو لیلۃ القدر کے جو ایک ترہ امتیاز میں سے ہے، وہ ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ وہ حضور نے کہا کہ جس کا استطاعت ہو وہ روز صلاۃ التسبیح کرے۔ صحابہ نے کہا حضور بڑی مشقت آمیز ہے، کہا ہفتے میں ایک بار پڑھے، ہفتے میں کم از کم ایک بار پڑھ لے، پھر کہا کہ مہینے میں ایک بار، پھر کہا کسی کے اگر بس میں ہو تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے۔ حضور نے اس قدر تاکید کی، اور وہ صلاۃ التسبیح جب ہم اس میں پڑھیں گے لیلۃ القدر میں پڑھیں گے، ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر حرکت میں، رکوع میں، سجود میں، قیام میں، قعدہ میں، تلاوت کے بعد، تلاوت کے اندر، تلاوت کے بعد، تلاوت سے پہلے جب ہم کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اللہ کو 300 مرتبہ ایک نماز میں کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، 300 مرتبہ ایک نماز میں کہیں گے تیرے جیسے کوئی ہے ہی نہیں، تو 300 مرتبہ ایک نماز میں کہیں گے یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب ان 300 مرتبہ میں سے ایک مرتبہ بھی کہا دے کہ ہاں میرے بندے میں ہی پاک ہوں، ہاں میرے بندے میں ہی بڑا ہوں، ہاں میرے بندے میں ہی عبادت کے لائق ہوں، تو اس ہاں کے صدقے، اس ہاں کی جو میں تمثیل کے ذریعے صرف بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر تمثیل سے پاک ہے، اس ہاں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس امت کو بخش دے تو اس ہاں کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا، اس ہاں کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو لیلۃ النصف شعبان ہو، لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ المعراج ہو، اس کے جو مواقع اللہ نے دیے ہیں اپنے آپ کو بخشوا لیجئے، اور جو خاص طور پر لیلۃ المیلاد ہے اس میں حضور کے گیت گا کر حضور کو بھی منا لیجئے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل تھا، اللہ کو راضی کرنا بڑا کٹھن تھا، بڑا صبر آزما مراحل تھے عبادتوں کے، حضور نے آ کر ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، کہا کہ لیلۃ المعراج میں سجدے کرو میں بخشواؤں گا، لیلۃ القدر میں سجدے کرو میں بخشواؤں گا، لیلۃ النصف شعبان میں سجدے کرو میں بخشواؤں گا۔ تو حضور کی ذات کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم لیلۃ المیلاد میں کے گن گائیں، ان کے نعتیں پڑھیں، ان پہ درود بھیجیں، اور ان کی عشق و مستی میں اس قدر مجذوب بن کے گزاریں کہ کوئی ہمیں ذی ہوش نہ سمجھے، کوئی ہمیں شعور والا نہ سمجھے، کوئی ہمیں پاک و صاف نہ سمجھے، بلکہ کہے کہ کوئی پاگل جا رہا ہے، اور جب پوچھے کہ کیوں پاگل ہو تو ہم یہ کہہ سکے کہ اپنے نبی کے عشق میں پاگل ہے، ان کی عطائیں ہی بڑی ہیں، ان کی عطائیں ہی بڑی ہیں، سخائی بڑی ہے۔ کہتے پاگل کیوں ہو؟ کہتا انہوں نے کرم ہی کنا کیتا میں پاگل کیوں نہ ہوا؟ کہتا تو مجذوب کیوں ہوئے؟ کہنا انہوں دا کرم ہی اینا سی میرے پٹھیاں نے جواب دے دیتا ہے، کہا کہ تو مجذوب کیوں ہوئے، تو تینوں شعور کیوں نہیں؟ کہا کہ میں جنہیں شعور نال حضور نو ویکھیا او تے کہندا کہ میرے ورگے نے، تو کہا جنہیں شعور نال حضور نو ویکھیا کہندا میرے ورگے نے، جنہیں لا شعوری چے حضور نو تکیا تو او تے اے ہی کہندا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں، جس کو زمانہ معمور مر رسول کہے، جس کو زمانہ مجدد الف ثانی کا جانشین کہے، جس کو زمانہ مہر علی کے نام سے جانتا ہو، وہ جا کے کہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں۔ حضور کا شہزادہ ہو کر ایسی بات کرے تو ہماری تو اوقات ہی نہیں بنتی کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سر اٹھا کر بات کر سکیں۔ حضور نے اس قدر احسان کیے ہیں، یہ مواقع دے کر ہمارا بھی حق بنتا ہے ان مواقعوں کو پوری طرح یوز کرے۔ ناظرین کرام، میں جناب ابو بکر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ آسمانی کتابیں ہیں وہ نازل ہوئی لیکن ان میں اتنی مدت نہیں ہے، قرآن پاک نازل ہوا اس میں بہت زیادہ مدت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ یہ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، تو یہ سوال بیسیکلی آپ نے تو کیا ہے، آپ سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ ہماری کتابیں تو ایک دفعہ نازل ہوئی تھی نا،
اب میں بیان کرتا چلوں قرآن کے نزول کے 2 مراحل ہیں. ایک میں بیان کر چکا ہوں کہ آسمان دنیا تک بیت المعمور پر نازل ہوا لوح محفوظ سے، پھر لوح محفوظ سے ہمارے آقا پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اب اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری کتابیں ہیں، تورات ہے ایک دفعہ نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ پر، 2 تختیاں ملی تھی، انجیل ایک دفعہ، زبور ایک دفعہ، یہ قرآن کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے تو نازل ہوتا ہے آپ پر 23 سال کے عرصے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا، یہ کیا کہتے ہیں، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ایک جملے میں کیوں نہیں نازل ہوا، ایک دفعہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر آگے جواب بھی دے دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے تاکہ آپ کے قلب پر یا نبی اس کو ثبت کر دیا جائے. اس کی حکمتیں ہیں. ایک دفعہ ہی قرآن نازل ہو تو وہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ چاہے اس کے محبوب میں بھی اللہ نے اپنی اتنی طاقت دی ہے، لیکن کس طرح اس کو ثبت کیا جائے؟ تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ موقع کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ثبت کر دیا جائے. خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پھر دوسری حکمت کیا ہے کہ آپ نے تو سنا ہے، سب نے سنا ہے کہ لولا انزل ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو وہی قرآن اگر سارا ایک دفعہ ہی رسول اللہ پر نازل کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی، تھوڑا تھوڑا اپنے نبی کا دل کو سخت نہیں بنایا. نبی کا دل اگر سخت ہوتا تو قرآن ہو جاتا، لیکن سخت نہیں بنایا. ہم امتیوں کا بھی تو خیال تھا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی تو بنانا تھا نا. نبی کا دل سخت نہیں بنایا، نرم، اور پھر تھوڑا تھوڑا. پھر تیسری حکمت کیا تھی؟ فرمایا کہ ہم مومن ہیں، ہم نے بھی تو یاد کرنا ہے نا، تھوڑا تھوڑا ان پر نازل کرو، تھوڑا تھوڑا ہم بھی یاد کریں. چوتھی حکمت یہ تھی کہ شرعی احکام بتدریج لوگوں تک پہنچائے جائیں، درجہ بدرجہ، تاکہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں، ان پر عمل کر لیں. اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو، مثال دے دیتا ہوں. شراب ہے، خمر کہتے ہیں عربی میں، حرام ہے مسلمانوں پر. اللہ تعالیٰ نے یکدم تو حرام نہیں نہ کی، درجہ بدرجہ، کیونکہ ان کا کلچر تھا شراب پینا. اب یک دم ان کو کہہ دیتے کہ تم پر شراب حرام ہے، تو وہ کیسے اس پر عمل کرتے، کیسے اڈاپٹ کرتے؟ تھوڑا تھوڑا. پہلے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، پہلے اس کو علیحدہ کر دیا، شراب کو رزق حسن سے علیحدہ کر دیا. یہ علیحدہ ہے، رزق حسن علیحدہ، یہ رزق حسن نہیں ہے. پھر اگلا مرحلہ آیا. اگلے مرحلے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان کو کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، فائدے سے زیادہ نقصان ہے، یہ بتا دیا. پھر تیسرا مرحلہ آیا. تیسرے مرحلے میں نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے نزدیک نہ جانا جب تک تم نشے میں ہو. یہ تیسرا مرحلہ ہے. پھر چوتھے مرحلے میں کیا کہا کہ یہ جو شراب ہے یہ رجس من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، حرام کر دیا. اب وہی پہلے اللہ تعالیٰ اگر کرتے حرام تو اس پر عمل جائز ہوتا، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے چھڑوایا اور پھر کیا. یہ شرعی احکام تدریج ہے. علم تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے ہے، قرآن تو لکھا پہلے سے ہے، لیکن ہماری آسانی کے لیے. پھر کیا ہے کہ اگر ایک دم ہی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے تو پھر لوگ کیا کہتے کہ یہ تو معاذ اللہ محمد کا اپنا کلام ہے، معاذ اللہ. تھوڑا تھوڑا موقع کی مناسبت سے. کبھی آپ نے دیکھا نا کہ موقع محل کی مناسبت سے نازل ہوتا ہے. حدیث ہے بڑی مشہور کہ جو ہے فارس، ایران بہت بڑی ریاستیں تھیں رسول اللہ کے زمانے میں. فارس اور روم کی ریاست تھی، ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی. فارس نے روم پر قبضہ کر لیا، جیت پا لی. تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے ایک شخص کے ساتھ شرط لگی تھی آیت کی آیت پر، الف لام میم غلبت الروم، کہ روم غالب آ جائے گا. ابھی 10 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور سیدنا صدیق اکبر ایک شخص کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ روم غالب ہو جائے گا، اور روم غالب ہوا بعد میں. تو موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اس لیے 23 سال کے عرصے میں تاکہ مومن اس کو یاد کر لیں، اس پر عمل کرنا شروع کریں. اسی طرح حکمت ہے، بیان کرتا چلوں لیلۃ القدر کی. اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. کبھی کسی نے سوچا کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ یہ رات ہے
27ویں رات ہے, اسی کو لالا قطر ہوگی. اللہ تعالیٰ کو بڑا خیال ہے ہمارا, ہمارے نبی کو بڑا خیال ہے, اس لیے کہ کوئی عادت کا مجبور, کوئی گناہ گار, اگر اس اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے, اس رات کو بھی وہ بیچارہ گناہ کر دیتا تو کتنا اس کو گناہ زیادہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا, چلو کوئی گناہ کر بھی لیتا ہے بخش دوں گا, یہ کہوں گا اسے پتہ تو نہیں تھا نا لیلۃ القدر ہے, اتنا ہی گناہ ملے گا. نیکیوں کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو قرآن میں یہ حکمت تھی تاکہ ہم لوگوں پر آسانی ہو, ہم اس پر عمل کر سکیں, اسے حفظ کر سکیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ناظرین اکرام, بڑا اچھا آپ نے ایک پیغام بھی دیا اس میں کہ جو حفظ کر رہے ہیں بچے ان کے لیے, کہ یہ ایک دفعہ سینے میں نہیں آئے گا, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا, تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو جیسے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, اسی طرح یہ کچھ سالوں میں آپ کے سینہ مبارک میں بھی آ جائے گا, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے صبر کے ساتھ. تو ناظرین اکرام, الحمدللہ آج کی نشست بھی آپ نے سماعت فرمائی, اس میں بڑا علم دین سیکھنے کو ملا. اور قبلہ شاہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ اس رات کو اس سال ثواب بھی کرنا چاہیے, تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کی نشست کے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرمائے, تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تمام امت مسلمہ اور ہماری ٹیم کے جتنے عزیز و قارب اور ہمارے مہمان جو تشریف لائے پورا مہینہ, ان کے جو بھی جتنے عزیز و قارب, بالخصوص میرے والد محترم, اللہ پاک سب کی کامل بخشش عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, آپ کے صحابہ کا, اہل بیت کا پڑوس نصیب فرمائے. تو اس نشست کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے. بالخصوص یہ ہماری دعا ہے, آپ اس پر آمین کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کسی کی آمین پر اللہ یہ قبول. بالخصوص جن کا اس نشریات کے ساتھ, اس پینل کے ساتھ تعلق ہے اور بڑی کاوشیں ہیں جناب الحسین میری شال والوں کی, فاروق پرفیوم والوں کی, مدنی ساؤنڈ والوں کی, اللہ پاک ان کے بھی کاروبار میں, عمر میں, عزت میں برکت عطا فرمائے. تو دیکھتے رہیے پورے رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن رمضان رضا.